بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر عبد القادر جیلانی کے اوپر بات کر رہے ہیں، کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے ماننے والوں نے قرآن کے خلاف بات کری ہے۔ قرآن کے خلاف بات کرنے والے جس نے قرآن کے خلاف بات کری ہے وہ اپنے ایمان کی خیر بنا لے، اور ایسے ایسے جھوٹ منسوخ کرتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی کے۔ اگر ان کی اصل تعلیم پڑھنی ہے تو پہلے تو غنیمت تعلیم پڑھو جا کے، اور اگر جھوٹی باتیں سننی ہے تو سنو پھر یہ والی ان کے ماننے والوں نے جو ان کے پھیلائی ہے۔ ایک مولانا ایسی بات کر رہا ہے قرآن کے خلاف کہ سارے خدا کی خدائی پیر عبد القادر کے سامنے ایسے جیسے رائی کا دانہ۔ من تو میرا شہباز بھائی بڑا تگڑا کر رہا تھا کہ میں جاؤں اور بس تاڑ توڑ اس میں کام بجا دوں میں۔ دوسری جگہ ایک مولوی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی کے سامنے ان کے وہ پڑھ رہے تھے جو مرید ہوتے ہیں، تو انہوں نے ہاتھ لمبا کرا اور واپس آیا تو ہاتھ دیگا ہوا۔ ٹھیک ہے، چلو یہاں تک بھی سمجھ آتی ہے پہلی دو بات۔ تو کچھ دیر بعد کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بچا لیا۔ تو کیا انہوں نے کیسے پوچھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم جب سمندر میں تھے، سمندر غوطے مار رہا تھا تو پیر عبد القادر جیلانی نے اپنا ہاتھ لمبا کرا اور ہمارے اوپر ہاتھ کر دیا۔ شکتیمان۔ اب انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ بھلا وہ کون ہے جو تمہیں سمندر میں راستہ دکھاتا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ ایونجر۔ یہ تو سپر ہیرو ہے۔ انفینٹی وار چل رہی، مارول کی اینڈ گیم چل رہی ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی کے نام پہ جو انہیں دکانیں کھولی ہیں، انہوں نے یہ خوب چندہ اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے کھول لیا ہے۔ انہیں اصل قرآن کا معنی نہیں پتا۔ پیر عبد القادر ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو میں نے اور دیکھی، کوئی پاکستان کا بندہ ہے، مولانا ہے، وہ کہہ رہا کہ ایک شخص کے سامنے ایک حضرت بیٹھے ہوئے ہیں کوئی، تو ان کے سامنے ایک بہت خوبصورت سا نوجوان آیا، بہت چمکدار اور بہت مطلب جانے لگا چلا کے۔ تو کہنے لگے پیر عبد القادر جیلانی بیٹھے، تو کہنے لگے حضرت یہ کون تھا؟ یہ کوئی شخص کیسا ہے؟ مطلب بہت زیادہ چمکدار۔ کہتے ہیں یہ شخص نہیں ہے، یہ عید کا چاند ہے، یہ مجھ سے اجازت لینا آیا ہے کہ حضرت 29 تاریخ کو نکلوں یا 30 تاریخ کو نکلوں۔ اوہ اللہ دے بندے، کیسی باتیں کر رہے ہو، کیسے جھوٹ ایک بندے کے اوپر منسوخ کرتے ہو، اور پھر اس بندے کی برائی ہوتی ہے ایسی جگہ تو پھر تم باتیں کرتے ہو کہ ہمارے بابا کو برا کہتے ہو۔ مذاق تو اڑے گا نا پھر۔ ایسی باتیں مت کرو، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو اعلان اراد کر دو کہ جی یہ ساری باتیں غلط تھی، جو باتیں صحیح ہیں وہ قرآن اور حدیث میں ہیں، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ یہ باتیں کرو گے، کون تم پہ ایسی باتیں کرنے والا ہے؟ پھر کوئی بھی نہیں کرنے کا۔ اور اگر کرو گے تو چھوڑے نہیں جاؤ گے، پھر نہیں چھوڑے جاؤ گے۔ تم توحید سے گلستے ہو کہ سوائے اللہ کے کسی کو اور معبود بنا لینا، یہ توحید کے خلاف بات ہے۔ اگر کوئی تمہارے سامنے توحید کی بات کرے تو تم گلس جاتے ہو۔ یہ تو پھر قرآن کا مقدمہ پھر کچھ اور کہتا ہے اور تم کچھ اور کہتے ہو۔ تو قرآن کہتا ہے امن خلق السماوات والارض، بتاؤ وہ کون ہے جس نے زمین کو بچھایا؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ساری خدا دی خدائی پیر عبد القادر جیلانی کے سامنے ایسی جیسے رائی کا دانہ۔ انا للہ استغفر اللہ۔ ارے بھائی اپنے ایمان کی خیر بناؤ، جو ایسی باتیں کر رہا ہے، قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے، حدیث کے خلاف بات کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے تو کبھی ایسی بات نہیں کہی۔ اللہ کے نبی ایک تو ایسی شخصیت ہے، پھر وہ شخص ایسی باتیں نہیں کر رہا ہے، تو کون پیر عبد القادر جیلانی ایسی بات کر لے گا؟ اگر تم پیر عبد القادر جیلانی کو اللہ کے نبی سے بڑا مانتے ہو تو بھائی جاؤ جہنم میں، ہم تو کہیں نہیں رہتے، تمہیں جو مرضی کرنا ہے کرو، پھر ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن جب تم اللہ کے نبی کو بڑا مانتے ہو، آخری رسول مانتے ہو، ان کی تعلیم پہ چلنے والے ہو، قرآن کو اصل مانتے ہو، تو پھر اس تعلیم پہ چلو جو قرآن میں اللہ نے دی ہے اور حدیث میں اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں بتائی ہے۔ اپنی مرضی کا مقدمہ، اپنی مرضی کی تعلیم مت چلاؤ، یہ گمراہی ہے، یہ جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے، آمین۔ دیکھیے یہ جو حدیث ہے سب سے زیادہ فرقوں کو ٹریگر کرتی ہے۔ الدعاء العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اگر آج کے دور میں آج مولا علی ہمارے سامنے موجود ہوں تو ہم ان سے کہیں اے علی ہماری مدد فرمائیے، اے مولا علی ہمیں تعلیم عطا فرمائیے اللہ کے رسول کی، یا علی مدد، ہم جب وہ سامنے ہوں گے تو ہم کہیں گے۔ لیکن اب وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں۔ اب قیامت تک کی اتنی لمبی زندگی جو چل رہی ہے ہیومن لائف، وہ اس میں کیسے سن سکتے ہیں؟ اگر وہ سن سکتے ہیں تو وہ گاڈ ہوئے، اگر وہ نہیں سن سکتے تو وہ ہیومن ہوئے، اور ہیومن ایک بار اس دنیا میں جاتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ بات امتی تھے، یہ بات تو حضرت ابو بکر نے حضرت اللہ کے رسول کے وفات پہ کہہ تو دی تھی کہ اللہ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ ایک موت آئی، آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو نہ اللہ کے رسول سے مانگا جا سکتا، نہ مولا علی سے مانگا جا سکتا، نہ شیخ عبد القادر سے مانگا جا سکتا، نہ خواجہ معین الدین چشتی سے مانگا جا سکتا، یا دنیا کے کسی بھی بزرگ سے، کسی بھی اس پرسن سے جو اس دنیا سے جا چکا ہے اس سے نہیں مانگا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر بہت بار کلام ہیومن سے یہ ہوا ہے، انسانوں سے یہ ہوا ہے کہ دیکھو میں ہی تمہاری ضرورت کو پورا کر سکتا ہوں۔